السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کلیم خان چھوٹی بڑی باتوں سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج کا عنوان تیسری جنگ عظیم اور اس کی ابتدا ہے۔ تیسری جنگ عظیم کب، کیسے اور کہاں شروع ہوگی، یہ بات کوئی حتمی طور پر نہیں بتا سکتا، مگر اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ پیشن گوئیاں، تجزیے اور علماء کرام کی باتیں اسی طرح اشارہ کر رہی ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی یہ جنگ تیسری جنگ عظیم کی ابتدا ہے۔ بابا وانگا اور نوسٹراڈیمس کا نام تو آپ سب لوگوں نے سن رکھا ہوگا۔ یہ وہ مشہور لوگ ہیں جنہوں نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی ہیں اور ان میں سے بہت ساری سچ اور پوری ہو چکی ہیں۔ بابا وانگا کی پیشن گوئی کے مطابق سن 2023 کے آخری میں ایک جنگ شروع ہوگی جو فلسطین سے شروع ہوگی اور 2025 تک جاری رہے گی۔ آہستہ آہستہ یہ جنگ تیسرے جنگ عظیم میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ جنگ ایک ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، اور وہ ممالک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں جو پس پردہ یا براہ راست اس جنگ میں شامل ہوں گے، وہ ایک دوسرے پہ ایٹمی حملے کریں گے، جس کی وجہ سے آسمان پر کالے رنگ کے بادل چھا جائیں گے، جس کے نتیجے میں 1 سے 1.5 سال تک سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اور ایسی ہی پیشن گوئی نوسٹراڈیمس نے بھی کی ہے، اور ہمارے مذہبی اسکالر جن میں سر فہرست ڈاکٹر اسرار اپنی کئی تقاریر میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ایک جنگ جو فلسطین سے شروع ہوگی اور بڑھتے بڑھتے بہت خطرناک روپ اختیار کر جائے گی۔ نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئی کے مطابق اس جنگ میں 60 سے 70 ایٹم بم ایک دوسرے پہ برسائے جائیں گے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پائے گی۔ تیسری جنگ عظیم کیسے شروع ہوگی اور کون کون سے ممالک اس جنگ میں براہ راست شامل ہوں گے؟ کیا امریکہ سپر پاور رہے گا؟ کیا دنیا کا نیا سپر پاور چین ہوگا؟ یہ سب باتوں کا جواب ان بڑے اور مشہور ہستیوں نے تفصیل کے ساتھ دے رکھا ہے۔ بابا وانگا اور نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئی پہ اگر نظر ڈالیں تو یہ بات صاف صاف نظر آتی ہے کہ اس جنگ کا آغاز غازہ سے ہوگا۔ نوسٹراڈیمس کی بہت ساری پیشن گوئیاں بالکل درست ثابت ہوئی ہیں، مثلاً 9/11، افغانستان کی جنگ، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اور ایسے بہت ساری پیشن گوئیاں بالکل درست ثابت ہوئی ہیں، اور ان کا ذکر بابا وانگا نے بھی کیا ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر اسرار کی کچھ تقاریر اور مضامین کو اٹھا کر دیکھیں تو ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوگی اور اگر اسرائیل نے مسجد اقصی کو شہید کر دیا تو پوری دنیا سے لوگوں کا ایک سیلاب نکلے گا، جس میں عام اور فوجی دستے شامل ہوں گے جو اپنے قبل اول کی بے حرمتی پر اسرائیل پہ چڑھ دوڑیں گے۔ نوسٹراڈیمس نے ہٹلر اور دوسرے جنگ عظیم کی بھی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک عام لڑکا جرمنی میں پیدا ہوگا اور جاپانیوں کی مدد سے دوسرے جنگ عظیم کو شروع کرے گا، جس میں ہٹلر تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کرے گا۔ نوسٹراڈیمس نے یہاں تک لکھا ہے کہ تیسرے جنگ عظیم کی تیاری روس میں ہوگی، روس اور چین مل کے یورپ پر حملہ کریں گے۔ یاد رہے کہ نوسٹراڈیمس جو بھی پیشن گوئیاں کرتا تھا وہ نظموں کی صورت میں ہوتی تھیں، جن کو بڑے بڑے ماہرین ڈیکوڈ کرتے رہتے ہیں اور اس کا مطلب نکالتے رہتے ہیں، جو غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اب آپ موجودہ صورتحال پہ نظر ڈالیں تو بظاہر ایران، ترکی اس میں سب سے زیادہ آگے نظر آ رہے ہیں، پس پردہ روس اور چین میں مسلسل اس جنگ کی مذمت کر رہا ہے۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے یہود و نصارہ مسلمانوں کا قتل عام کریں گے اور مکہ مدینہ تک پہنچ جائیں گے۔ تب ایک کالے جھنڈوں والا لشکر خراساں سے نکلے گا، اور آپ نے یہ بات مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہی تھی، جو یہودیوں سے جنگ کرے گا اور مسجد اقصی کو آزاد بھی کرائے گا۔ خراسان دراصل ایک علاقے کا نام ہے جو موجودہ جغرافیائی لحاظ سے 3 ملکوں میں بٹا ہوا ہے، یعنی ایران، افغانستان اور کچھ علاقہ پاکستان میں بھی۔ اس وقت یہ تمام علاقے ایک ہوا کرتے تھے، اور یہ لوگ فلسطین اور مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے، کیونکہ عربوں میں اتنا دم نہیں کہ وہ یہودیوں سے جنگ لڑیں۔ انہیں تو اپنے عیش و عشرت کی زندگی عزیز ہے، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ صرف مذمت ہی کر سکتے ہیں، کسی سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگلے چند ہفتے بہت اہم ہیں جو اس جنگ
کے آنے والے رخ کا تعین کریں گے۔ غرض اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو انجام آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس نظر آنے والی مصیبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ چیزیں صحیح لگی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔